السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج میں جو کہانی آپ کو سنانے والا ہوں وہ ہے ظالم بادشاہ۔ تو چلتے ہیں اپنے کہانی کی طرف، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح مزید اچھی ویڈیو آپ سب تک پہنچ سکے۔ پرانے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی عوام کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کرتا، بس صرف اپنا مطلب کرتا۔ عوام غربت اور بادشاہ کے ظلم سے بہت تنگ تھے۔ ایک روز بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ راستے میں اسے ایک آدمی نظر آیا جو لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ قریب ہی ایک گدھا بندھا ہوا تھا اور ایک جھونپڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس غریب کی جھونپڑی بہت چھوٹی تھی اور اس میں صرف ایک آدمی ہی لیٹ سکتا تھا۔ بادشاہ کچھ دور تک گیا تو اچانک تیز آندھی اور طوفان شروع ہو گیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے فوراً اسے واپس جانے کا مشورہ دیا، لیکن بادشاہ نے کہا کہ تم سب واپس چلے جاؤ، میں تو اس آدمی کے ساتھ جھونپڑی میں ایک رات گزاروں گا۔ یہ سن کر تمام سپاہی حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس جھونپڑی میں مشکل سے ایک آدمی رہ سکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ واپس اپنے محل میں چلے۔ مگر بادشاہ اپنی بات پر قائم تھا۔ اس نے کہا کہ تم سب کل یہاں آ جانا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ چنانچہ جب اس کے تمام سپاہی واپس چلے گئے تو بادشاہ اس آدمی کے جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ وہ آدمی بہت خوش مزاج تھا اور مہمان نواز تھا۔ اس نے بادشاہ کا بھرپور استقبال کیا، اسے گرم دودھ پیش کیا جو اس کی پالتو بکری کا تھا۔ پھر اس نے بادشاہ کو کچھ پیاز کے ساتھ ایک سوکھی روٹی دے دی جو بادشاہ نے کسی نہ کسی طریقے سے۔ پھر اس نے بادشاہ کے سونے کا انتظام کیا۔ چونکہ جھونپڑی میں صرف ایک بستر تھا، اس لیے وہ خود باہر گھاس پر سو گیا اور بادشاہ کو بستر پر لٹا دیا۔ پوری رات بادشاہ کو نیند نہیں آئی کیونکہ اسے اپنے محل کے نرم بستروں پر سونے کی عادت تھی۔ آخرکار بادشاہ کو اس شخص کی اچائی نے اتنا متاثر کیا کہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بھی ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، آخر تم شہر میں کیوں نہیں رہتے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں شہر کے کرائے برداشت کر سکوں، اس وجہ سے ادھر رہنے پر مجبور ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خفا ہوا۔ اس نے فوراً اپنے محل کا ایک کمرہ اسے مفت میں دینے کا حکم دیا اور شاہی خزانے سے اپنے ملک کے تمام غریبوں کے لیے ماہانہ وظیفہ جاری کیا۔ اب بادشاہ لوگوں کی مدد کرتا اور اسے بہت خوشی ہوتی۔ تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک اچھائی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، جیسے کہ اس نیک آدمی کی اچھائی نے بادشاہ کی زندگی بدل دی۔